الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بے شک زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور پھر اسے دیکھتا اور سنتا بنایا، اور بے شک ہم نے انسان کے لیے ہدایت کھول دی اور اس کو اختیار دیا کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ انسان کی حقیقت ہے۔ انسان کیا ہے؟ قرآن حکیم کی روشنی میں اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انسان وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جسے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ انسان وہ ہستی ہے کہ جسے خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ انسان وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ نے جس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر انسان وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے ملائکہ پر اس کے علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی، اور یقیناً یہ علم بھی اللہ کا ہی عطا کردہ تھا۔ اور پھر انسان وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسائشات سے نوازا۔ لیکن اسی قرآن حکیم میں انسان کو اس کی جسمانی حقیقت بھی بتا دی۔ یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو مقامات ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ اس کی روحانی عظمتیں ہیں، روحانی قوتیں ہیں، روحانی خوبیاں ہیں۔ اگر ہم جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے اس کی وہ حقیقت بھی بیان کر دی۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلی وحی جب آتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا فرشتہ، اللہ کا بھیجا ہوا قاصد، جب اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ پڑھیے، اور کہاں سے پڑھیے، کیسے پڑھیے، کس کے نام سے پڑھیے؟ اس کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو، اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ ہے انسان کی حقیقت ایک مقام پہ۔ اور اب دیکھیے پہلی وحی میں انسان کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دو باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں نے سورہ دہر کی آیات بھی تلاوت کی، اس پر بھی جائیں گے، اور اس لیے جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات ایک دوسرے کی تشریح ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تفسیر ہوتی ہیں، اس طرف بھی ہم جائیں گے۔ لیکن بات کو شروع یہاں سے کرتے ہیں، آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جب پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آتی ہے، اس میں دو باتوں کا تذکرہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور در حقیقت ابتداءً یہی دو باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات پڑھیے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا کس طرح سے، کیا حقیقت ہے اس کی پیدائش کی، کیا حقیقت ہے اس کی جسمانی معاملات کی، اس کے کیا اس کا سلسلہ ہے۔ تو اور یہ پڑھنے کی بات، اور پھر ساتھ ہی اس کی پیدائش کا تذکرہ، یہ یکجا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، انسان کی خلافت پر اعتراض کیا تھا، انسان کی آمد پر اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کیا تھا، کیا اعتراض تھا؟ کہ وہ زمین میں خون خرابہ کرے گا، کچھ تو خون کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا اعتراض بے جا نہیں تھا، ان کا اعتراض غلط نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو کیا فرمایا تھا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جن حقائق سے میں واقف ہوں وہ تم ان سے واقف نہیں ہو۔ اچھا، اور وہ حقائق کیا تھے؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ اور یہ تھی اس انسان کی عظمت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا نائب بنانے والا تھا، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی خلافت کا منصب عطا کرنے والا تھا۔ یہ تھی اس کی عظمت، لیکن جو اس کی حقیقت تھی وہ وہی تھی جس پر ملائکہ نے اعتراض کیا تھا۔ اور پھر اس کی حقیقت خود قرآن نے جب بیان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو وہاں ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ جو جمع ہوا خون ہے یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، آج 1450 برس گزرنے کے بعد جب سائنس اپنی ترقی کی انتہاؤں پر ہے، جب سائنس ایک ایسے مقام کو چھو چکی ہے کہ اگر ہم 100 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ ان 100 سالوں میں سائنس نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ ان 100 سالوں میں سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور سائنس اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس بات کو مان رہی ہے کہ انسان کی جب ابتدا ہوتی ہے، اس انسان کی جب بنیاد ہوتی ہے تو وہ جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، اسی سے اس کی بیس بنتی ہے، اسی سے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسی کا تذکرہ قرآن 1450 سال پہلے کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ قرآن کی حقانیت پر بہت بڑی دلالت ہے کہ وہ قرآن جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، وہ قرآن جسے ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، وہ کلام کہ جس کو ہم اللہ کے طرف سے اپنے محبوب کی طرف دیا ہوا تحفہ کہتے ہیں، وہ قرآن کہ جو ہمارے لیے تا قیامت جو ہے قابل عمل کتاب کہتے ہیں، وہ قرآن کہ جس کا پڑھنا ہمارے لیے عبادت، جس کا سننا ہمارے لیے عبادت، وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور آج سائنس اپنی انتہا پر پہنچ کر اس بات کی تائید کر رہی ہے، اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو یہ تو انسان کی ابتدا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن اور سائنس اکٹھے ہیں، یکجا ہیں، یہاں ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس جمے ہوئے خون کو اگر عروج مل سکتا ہے، اس جمے ہوئے خون کو اگر کوئی مقام مل سکتا ہے، اس جمے ہوئے خون کو اگر کوئی منصب مل سکتا ہے، تو وہ علم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اقرا ہے، وہ پڑھنا ہے، وہ علم ہے، وہ نالج ہے۔ تو یہ دو نکات پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، دو اہم نکات۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ دہر کی طرف۔ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، حقیقت انسان وہ ہے کیا، اور پھر اس میں آگے چل کر ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے۔ اب دیکھیے سورہ دہر میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کی بہت ساری حقیقتیں ہیں، بہت سارے اس کے معاملات ہیں، بہت سارے اس کے مطالب ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہ جب انسان کی ابتدا ہوتی، جب بیس ہوتی ہے، تو قابل ذکر چیز تو نہیں ہوتا، کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ اور یہاں تک کہ سائنس اس مقام تک پہنچ گئی ہے، بالکل ابتدا میں جب کبھی کسی انسان کی بنیاد ہو جاتی ہے تو شروع کے کچھ ایام تو اندازہ ہی نہیں ہوتا، سائنس بھی اس کا شروع میں بالکل اندازہ نہیں کر سکتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، 1-1.5 مہینہ گزرنے کے بعد سائنس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بنیاد بن چکی ہے، بیس رکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے،
یعنی اگر ہم آج انسان کو بتائیں کہ ہماری ابتدا کیا ہے، ابتداً ہم کیا تھے، ہم کتنی ناپاک اور کتنی جو ہے ناپسندیدہ چیز تھے، اگر کسی بڑے سے بڑے، قابل سے قابل، عالم سے عالم انسان کو جو ہے یہ بتایا جائے، حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن اس کی توجہ صرف اس طرف مبذول کرائی جائے کہ آج ہم جتنا اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں، جتنا اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، جتنا اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، اور جتنا اپنا مقام سمجھتے ہیں، ہر انسان اگر دیکھے، اگر سوچے تو ابتدا کیا ہے، شروعات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا کہ اس کی ابتدا نطفے سے ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا، دو چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر، آپ دیکھیے وہاں بھی دو باتیں تھیں، یہاں بھی دو چیزیں ہیں۔ یہاں دو چیزیں کیا ہیں؟ سمیعا بصیرا، کہ اسے ہم نے سنتا اور دیکھتا بنایا۔ دو چیزیں، دو خوبیاں اللہ نے انسان کو دے دی ہیں، کیا ہے؟ سننا اور دیکھنا۔ اب یہ جو دو باتیں ہیں، یہ انسان کو نالج بھی، دیکھیے اس کے لیے سننے کی شرط ہے، دیکھنے کی شرط ہے۔ جب آپ کو ٹیچر بتائے گا تو آپ سنیں گے، سمجھائے گا، سکھائے گا تو آپ سنیں گے۔ پھر جب آپ آہستہ آہستہ لکھنا شروع کریں گے تو خود اپنے لکھے ہوئے کو دیکھیں گے، یا کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کو دی جائے گی تو اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ تو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سننا اور دیکھنا، پھر یہ دو شرطیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اصل میں جو بات ہے، اصل میں جو بات ہے وہ آگے آتی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ ساری باتیں دے دی، ہدایت بھی دے دی، دونوں راستے دکھا دیے، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیس کیا ہے، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ آج وہ کس مقام پر ہے، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم فضیلت چاہتے ہو تو تمہیں کیسے مل سکتی ہے، اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ ہدایت کس طرف ہے، اسے یہ بھی بتا دیا کہ روشنی کس طرف ہے، اسے یہ بھی بتا دیا کہ تاریکی کس طرف ہے، اسے یہ بھی بتا دیا کہ اندھیرا کس طرف ہے۔ سب بتانے کے بعد پھر اس کو کہا اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، شکر اور کفر، کہ اللہ کی بے انتہا نعمتوں کا تم شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے، ہم بہت ساری چیزوں کی طلب کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے ہم بہت زیادہ جو ہے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، لیکن جب وہ مل جاتی ہے تو ہم پھر ناقدری کرتے ہیں۔ جب وہ مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، پھر ہم اس کی اہمیت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں ہماری محنت سے، ہماری طاقت سے، ہماری کاوش سے مل گیا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، در حقیقت وہ مہربانی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، وہ کاوش اللہ کی کاوش ہوتی ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں جو اصل معاملہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اصل میں یہ بتانے کے بعد کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری بیس کیا ہے، اب ہم سے تقاضا کس بات کا کیا جا رہا ہے، ہم سے طلب کس بات کی جا رہی ہے، ہم سے، حالانکہ اس طلب سے، اس تقاضے سے کوئی اللہ کو فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے ہم اس مقام پر پہنچیں گے، اس منصب پر پہنچیں گے کہ جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، کہ جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ فائدہ اس میں بھی ہمارا ہی ہے، لیکن اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر گھاٹا بھی ہمارا ہے، پھر خسارہ بھی ہمارا ہے، پھر نقصان بھی ہمارا ہے، پھر جو اس کا جو وبال ہوگا وہ بھی ہم پہ ہی آئے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں بتا کے، سارا کچھ ہمیں سمجھا کے، ہمیں سارا دکھا کے، اور پھر بتا دیا کہ اب تمہیں اختیار دیا ہے، جو بڑی اہم بات ہے، جو دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتہ بڑے مقام پر ہے، وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتہ جو کہ پیغمبروں تک پیغام لانے والی مخلوق ہے، فرشتہ کہ جس کا ٹھکانہ آسمانوں میں ہے، فرشتہ کہ جو اللہ کی بڑی بڑی ڈیوٹیاں سر انجام دیتا ہے، بڑے بڑے امور سر انجام دیتا ہے، بارش، ہوا اور دیگر تمام امور فرشتہ جو ہے سر انجام دیتا ہے، لیکن
وہ فرشتہ بھی اس منصب سے جو ہے اس منصب پر نہیں پہنچ سکا کہ جو اختیار ہمیں دیا ہے. فرشتہ آپ دیکھیے وہ نیکی کرتا ہے، ہر وقت نیکی کرتا ہے، اس میں برائی کرنے کی جو ہے صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں برائی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جو ہے یہ دونوں چیزیں عطا کر دی، دونوں چیزیں عطا کر دی کہ ہم چاہیں تو شکر کریں، چاہیں تو کفر کریں. اسی بات کو سورہ احزاب میں بیان کیا کہ یہ جو خلافت کا بار ہے، یہ جو خلافت کا منصب ہے، یہ جو خلافت کا مقام ہے، اللہ نے زمین و آسمان پر پیش کیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها حملها الانسان. زمین و آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے انکار کر دیا، سب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لیکن انسان نے اس کو حملہ حل انسان نے اس کو لے لیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا، انسان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. پھر کیا کہا؟ انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. یعنی انسان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کتنی ذمہ داری جو ہے اپنے کاندھوں پر لے لی ہے. لیکن پھر اللہ کا کرم ہے کہ اگر انسان راستے پر آنا چاہے تو پھر اللہ اس کی خود مدد فرماتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے خود راستے آسان کر دیتا ہے، اللہ خود منزلیں آسان کر دیتا ہے. میں آج آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ 10 دن گھڑی کا الارم لگا کے صبح ایک عادت بنا لیجیے کہ ہم نے صبح 4 بجے، 4:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے اٹھنا ہے، ہم نے تہجد پڑھنی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں 10 دن آپ یہ کریں، 11ویں دن الارم مت لگائیے، اسی ٹائم پر آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ ہم اس راستے پر آئیں، ہم اس راستے کو قبول کریں، اس راستے پر چلیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہمیں سب سے پہلے یہ جو اختیار دیا ہے، کفر اور شکر کا اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہمیں پراپر استعمال کرنا ہوگا، صحیح استعمال کرنا ہوگا. کفر سے بچنا ہوگا، شکر کی طرف آنا ہوگا. اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقرا کی ضرورت ہے، اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے وعلم آدم الاسماء کا جو فارمولہ ہے اس فارمولے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو وہ منصب مل سکتا ہے، وہ مقام مل سکتا ہے. تو آج آپ دیکھیے جس مقام پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، آج آپ دیکھیے کہ تقریباً کوئی 1.5-2 ارب کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم ذلت اور رسوائی کی اتھا گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ذلیل ترین قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، دنیا کی قوموں میں ہمارا کوئی ذکر تک نہیں ہے، کوئی نام تک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے شکر بھی چھوڑ دیا، علم بھی چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کا جو دیا ہوا منصب تھا اس سے بھی دور ہو گئے، اس کو بھی چھوڑ دیا اور علم کو بھی چھوڑ دیا. آج علم کے میدانوں میں بھی جھنڈے جو گاڑ رہی ہیں وہ غیر مسلم اقوام ہیں، اور جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا حق بھی وہی لوگ ادا کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ آج ہم پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم ذلت و رسوائی میں بھٹک رہے ہیں. تو مقصد جو تھا آج کی گفتگو کا، مقصد جو تھا آج یہاں جو آپ سے ڈسکس کرنے کا، وہ یہی تھا کہ ہمیں قرآن حکیم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کو سمجھیں، اس کی طرف آئیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو منصب ہمیں اللہ نے دیا ہے اس منصب پر آنے کی کوشش کریں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم دنیا پر حکمرانی کر سکیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہمیں وہ مقام نہ مل سکے. یقیناً مل سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، ہمیں اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے، ہمیں اس کے لیے عزم کو ظاہر کرنا ہوگا، حوصلے سے اٹھنے کی کوشش کرنی ہوگی، حوصلے سے کھڑا ہونا ہوگا. تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مقام تک ہم دوبارہ آ نہ سکیں، اس مقام پر ہم دوبارہ پہنچ نہ سکیں. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ اخراجات نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اور کمی ہے. کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں وسائل بھی دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے مال و دولت بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں ذہن کی صلاحیت بھی دی ہے، عقل کی صلاحیت بھی دی ہے، علم بھی ہمیں دیا ہے.
قرآن جیسی دولت بھی ہمارے پاس ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اگر مادی ترقی کی بات کریں، مادی معاملات کی بات کریں، تو جتنے وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں پیٹرول اور دیگر معدنیات کی شکل میں، وہ کسی اور کے پاس آج بھی نہیں ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، ہم اللہ کے شکر کی طرف آئیں اور علم کی طرف آئیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس مقام کو حاصل نہ کر سکیں جو مسلمانوں کو ملا تھا، جس کو مسلمانوں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن آج ہماری اپنی نااہلیوں، کمزوریوں اور کم ظرفیوں کی وجہ سے وہ مقام ہم سے چھن چکا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مقام کو حاصل کریں، اس مقام پر آئیں اور ایک بار پھر جو ہے اس کام کو سر انجام دیں جس کے لیے ہمیں لایا گیا ہے دنیا کے اندر۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کے اس پیغام کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔